لم ینالوا خیرا، وہ اندر جو غصہ لے کے آئے تھے نا، اسی غصے کے ساتھ اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا، ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اہل ایمان کی اللہ نے مدد فرمائی، ظاہری حالات مخالف ہو گئے، مسلمان بے بس ہو گئے، اس وقت اللہ کی مدد آئی۔ مشہور تھا، اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، ایک سوئی بھی ادھر نہیں جا سکتی۔ پہلے فلسطینی ہے، اس افسانی طاقت کو سبوتاز کر دیا، اور اب ایران نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ کوئی ناقابل شکست نہیں ہے، ناقابل شکست صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری، سروری طاقت و قوت اسی ذات کی، امر کن کی مال ہے یہ۔ اللہ کا امر کن آ جائے گا نا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک امر کن کی مار ہے یہ تاریخی سلسلہ ہے۔ اللہ اسی طرح ظالموں کو جو ہے تہس نہس کرتا ہے، اور انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں ہوں گے، اسلام کے حق ہوں گے، اہل اسلام کے حق ہوں گے۔ آگے والی صدی ہماری، علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بار بار وہ کہا کرتے تھے، 19ویں صدی کیپٹلزم کی تھی، سرمایہ داروں کی تھی، عیسائیوں کی تھی۔ 20ویں صدی کمیونزم کی ہے، یہودیوں کی ہے، اور 21ویں صدی صرف اور صرف اسلام کی ہوگی انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ دین اسلام کا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی لے آئے گا، اپنائے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دین کے ماننے والوں پر حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصائب سے دو چار ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، قرآن کے اصولوں پر چلنے والے ہو، تو پست ہمت مت ہو، حالات سے نہ گھبراؤ، غم نہ کرو۔ جو مصیبتیں تمہیں پیش آ رہی ہے، حالات پیش آ رہے ہیں، تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، دشمن ایذا پہنچا رہا ہے، اس سے غم زدہ نہ ہو۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو دشمن کو بھی پہنچتی اسی جیسی تکلیف۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بدلنے والے ہم ہیں۔ کبھی فتح کامیابی تمہارے پالے میں رہے گی، کبھی عارضی طور پر تمہیں شکست کا، کمزوری کا، ضعف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ حالات اللہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ جانچیں، پرکھیں، چھٹنی ہو جائیں، پکے سچے ایمان والے الگ ہو جائیں، اور کمزور ایمان والے منافق قسم کے لوگ ان کی چھٹنی ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، چھٹنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی۔ حالات اللہ تعالیٰ اس طرح بنائے گا، اب جو حالات آ رہے ہیں یہ قرب قیامت کے، قیامت کے قریب کے ہیں، اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اللہ حالات لے آئے گا، اور حالات اس طرح خطرناک بنیں گے کہ فسطاط ایمان لا نفاق فی و فسطاط نفاق لا ایمان فی، چھٹنی کرے گا، یا تو ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں خالص ایمان والے رہ جائیں گے، یا پھر منافقت کا، کفر کا خیمہ ہوگا، جو ادھر کمزور قسم کے ہیں، دوغلہ قسم کے، وہ چھٹنی ہو کر ادھر چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حالات کو اہل ایمان کے حق میں غالب کرے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ لیکن بیچ میں آزمائشیں آتی رہی، آزمائشوں سے انسان کو پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن کے اشارے ہیں، نبی کی پیشین گوئیاں ہیں، اس امت کو ہمیشہ کمزوری میں نہیں رہنا ہے،
ضعف میں نہیں رہنا ہے، لاچارگی میں نہیں رہنا ہے. اللہ اس امت کے افراد کو اٹھائے گا، قوت سے نوازے گا، فتح نصرت سے ہمکنار کرے گا. حالات بدلیں گے، مصائب چھٹیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ غلبہ صرف قرآن کا، اہل قرآن کا، ایمان کا، اہل ایمان کا ہوگا. یہ قرآن کی حقیقت بھی بتائی ہوئی حقیقت ہے، سچائی ہے، اور تاریخ بھی اس پر شاہد اور گواہ ہے. لیکن آپ کہیں گے ہم تو کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی. ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں ظالم طاقتیں کسی نہ کسی اسلامی ملک پر ٹوٹ پڑتی ہیں، خون ریزی کرتی ہے، مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اسکول میں پڑھنے والوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو دو حقیقتیں سمجھ لیں، وہ قرآن کی اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی. ایک حقیقت یہ ہے اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے طور پر ظاہری اسباب اختیار کر لیتا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالموں کو مٹانے کے لیے، اور ظالموں کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے، اپنے اسباب پر وہ کال لاتا ہے، ظاہری طور پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور پھر جب حالات ایسے بنتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے نہ ظلم کا خاتمہ ہو رہا ہے، نہ ظالموں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اہل ایمان پر، اور سارے زمین کے جو دروازے ہیں وہ مسدود ہو گئے، بند ہو گئے. بظاہر کامیابی، فتح، نصرت ملتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. آدمی لاچاری محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، بے بسی محسوس کرتا ہے کہ اب تو بس یہی دندناتے پھریں گے ظالم لوگ. جب یہ کیفیت بن جاتی ہے اور ظاہری اسباب کام نہیں آتے ہیں نا، تو پھر ان بیچاروں کی، لاچاروں کی، مضطرب و بے چین اہل ایمان کی کے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں آسمان کی طرف. کیا ہم نے جو کچھ ہمارے پاس کر لیا ہے، ظاہری حالات، ظاہری چیزوں کا اسباب کو اختیار کر لیا ہے، یا اللہ بس اب تو ہی سہارا ہے، تو ہی مددگار ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب ظاہری اسباب سے اہل ایمان مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے. اب اس پر میں دلیل کے طور پر قرآن سے اور تاریخ سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مکے میں حالات آئی، آزمائشیں آئی، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور حالات ایسے بنے کہ آپ کو، آپ کے صحابہ کو مکے سے نکلنا پڑا. اس سے زیادہ لاچارگی کے کیا حالات ہو سکتے ہیں، مجبوری کے حالات کیا ہو سکتے ہیں. چھپ چھپ کے نکلنا پڑا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار، رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلے. ظاہری اسباب حفاظت کے لیے کیے ہیں، ظلم سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلے، راستہ بدل کے نکلے، چھپتے چھپاتے غار ثور میں جا کے چھپ گئے، اور 3 راتیں وہاں چھپے ہوئے. پیچھے دشمن تعاقب کر رہا ہے، جہاں ملے گی ہم نہیں چھوڑیں گے، خاتمہ کر دیں گے، اور انعام کا لالچ دیا گیا ہے، انعام کا اعلان کیا گیا ہے. دشمن پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اتنے قریب پہنچے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب پکڑے جائیں گے، اور پکڑنے والوں کو صرف اونٹوں کا انعام مل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضور کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف نظر ڈال لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا. حالات تو بہت خراب ہیں، مایوس کن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ظاہری حالات بالکل مخالف تھے نا، اب اللہ کی مدد آئی ہے. ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئی، تب اللہ کی مدد آئی. قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. غزوہ تبوک کے موقع پر آیات اتری ہے جب کچھ لوگ مدد کے لیے آگے نہیں آ رہے تھے یا سستی دکھا رہے تھے. اللہ نے کہا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کافی ہے. اللہ نے ان کی مدد کی، نصرت کی اس وقت جبکہ وہ مکے سے نکلے تھے، کافروں نے انہیں مجبوراً نکالا تھا، اور وہ دونوں غار میں تھے، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، بے چین نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت میں ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی.
وجعل كلمة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. اللہ نے سکون نازل فرمایا ان حالات میں اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, تمہاری نظر میں نہیں آ رہے تھے. ان لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے نبی کی اور نبی کی ساتھی کی مدد فرمائی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ نے کفر کا منہ کالا کیا اور اسلام کا بول بالا کیا, اسلام کے کلمے کو بلند کیا. اللہ کی مدد اس طرح آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیے. پہلا جو غزوہ ہے, پہلی جو لڑائی ہے, جنگ بدر جسے کہتے ہیں, جسے الفرقان کہا گیا, یوم الفرقان قرآن کہتا, فیصلہ کن دن. حالات کیسے تھے؟ بظاہر بیچارگی کے, بظاہر کمزوری کے. سامنے جتنا بڑا لشکر ہے اس کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس سواریاں ہی سواریاں ہیں. یہ ہتھیاروں سے خالی, وہ ہتھیاروں سے لیس 1000 کا مسلح لشکر ہے. اور ظاہری آلات کے اعتبار سے انتہائی مایوس کن حالات تھے. مسلمان لڑنے کے لیے بھی نہیں نکلے تھے. مسلمان تو ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. جس قافلے میں جو مال تھا, تجارتی قافلہ, وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا, اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. نفسیاتی طور پر, ذہنی طور پر مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. قرآن میں سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا کہ تم ناپسند کر رہے تھے نکلنے کو, لیکن اللہ نے نکال دیا. حالات بیچارگی کی تھے, ظاہری حالات ایسے نہیں تھے کہ اللہ کی مدد کس طرح آئے گی, مسلمان غالب کیسے آئیں گے. لیکن بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر ہاتھ اٹھائے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے, خیمہ بنا تھا جہاں حضور کا, آج جہاں مسجد عریش ہے میدان بدر میں, مسجد عریش, عریش چھپر کو کہتے ہیں, خیمے کو کہتے ہیں, اس جگہ حضور کا خیمہ لگا تھا. رات کا وقت ہے, نبی نے ہاتھ اٹھائے, اتنی بیچارگی, اتنی عاجزی, اتنی آہوزاری, اتنے تضرع کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے. حضور کے شانوں مبارک پر چادر تھی, وہ چادر نیچے گر گئی, آپ کو احساس نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق باہر سے اندر آئے, دیکھا حضور اتنی عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, چادر نیچے گر گئی ہے. کہہ رہے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ فلن تعبد. کہ اللہ, یہ 13 سالہ مکی زندگی کی میری کمائی ہے, یہ پورا میرا سرمایہ ہے, اور یہ یہاں میدان بدر میں حاضر ہو گیا ہے. لڑنے کا ارادہ تو تھا نہیں, لڑائی کا ماحول بن گیا ہے, اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا. اور اللہ, یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے حالات حضور کہہ رہے ہیں اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس بس, اب اللہ کافی ہو جائے گا. ایسے حالات تھے, اور اس موقع پر جو مدد آئی ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ سب جانتے ہیں. یوم الفرقان جسے کہا گیا, حق اور باطل, توحید اور شرک, کفر اور باطل, حق اور ناحق کے درمیان فرق کر دینے والا دن, وہ جنگ بدر کا دن اتنا دشمنوں کے سینوں پر زخم دیتا ہے کہ وہ 313 کی تعداد آج بھی ان کو پریشان کرتی. آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں بدر کے نام سے. اللہ نے مدد فرمائی. جنگ بدر کے بعد دوسری جنگوں کو دیکھیے. ایک جنگ ہے جنگ احزاب. احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیاں, گروہ, جماعتیں. عرب کے سارے قبائل, سارے خاندان, ساری برادریاں, ساری جماعتیں, سارے لشکر متحد ہو کر الائنس کے ساتھ, پورے اتحاد کے ساتھ, جیسے آج کل ناٹو کا اتحاد ہوتا ہے, کسی ملک کے خلاف چل توڑتا ہے نا, اس طرح اتحاد کے ساتھ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی نے مشورہ دیا خندق کھودی جائے. ایک طرف سے خندق کھودی گئی, صحابہ لگ گئی, اور یہودی تھے, منافق تھے, مدینے میں رہنے والے, ان سے پہلے سے معاہدہ ہو چکا تھا, پیکٹ ہو چکا تھا کہ مدینے میں ہم اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مدینے پر کوئی باہری طاقت حملہ کرے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ ہو چکا تھا. لیکن حالات جب ایسے بنے مایوس کن, حوصلوں کو توڑ دینے والے, یہودی ہمیشہ عہد شکن رہے, عہدوں کو توڑنے والے, معاہدوں کو توڑنے والی قوم رہی ہے, وہ اندر سے جا کر دشمنوں کے ساتھ مل گئے. منافقوں نے اپنا نقاب اتار دیا. منافق تو وہ ہوتا ہے ہوا کے رخ پہ چلتا ہے,
اسلام کا غلبہ دیکھا تو ادھر آ گئے، اسلام مخالفین کا غلبہ دیکھا تو ادھر چلے گئے۔ وہ منافق اپنے چہرے سے اسلام کا نقاب انہوں نے اتار دیا۔ حالات کیسے تھے خطرناک، کتنے مایوس کر دینے والے۔ قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، ہر طرف سے دشمنوں نے مدینے کو، اہل مدینہ کو گھیر لیا، اور جب آنکھیں پتھرا گئی، یہ کیا ہو گیا؟ مدینے والے کہنے لگے آنکھیں پتھرا گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دل اکھڑ کر سینوں سے اکھڑ کر یہاں تک آ گئے۔ جب موت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت مدینہ کے باشندوں کی ہو گئی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے سینوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ اس حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کا منظر کھینچ رہا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اہل ایمان غالب آئیں گے، یہ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا تھا تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آج ہم بٹھا کے رکھ دیں گے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ فرما رہے یہاں اہل ایمان کو آزمایا گیا، ہلا کے رکھ دیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلے میں جس طرح ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے نا، یہ اندرونی زلزلہ برپا ہو گیا، ہلا کے رکھ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافق قسم کے، دوغلے قسم کے لوگ، ہوا کے رخ پہ چلنے والے لوگ، ان کی زبانیں اتنی لمبی لمبی ہو گئی، کہنے لگے رسول کہتا تھا، قرآن کہتا تھا غالب آؤ گے، یہ سب دھوکے میں رکھ دیا، مروا دیا ہمیں۔ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب پورا عرب کا متحدہ لشکر تم پر ٹوٹ پڑا تھا، اور پھر اللہ نے غیبی مدد فرمائی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے تیز آندھی کا طوفان بھیجا اور ایسا فرشتوں کا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان کے حوصلے توڑ کے رکھ دیے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ وہ اندر جو غصہ لے کے آئے تھے نا، اسی غصے کے ساتھ اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا، ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اہل ایمان کی اللہ نے مدد فرمائی، ظاہری حالات مخالف ہو گئے، مسلمان بے بس ہو گئے، اس وقت اللہ کی مدد آئی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ جب ظاہری اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی مدد آئی ہے۔ قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اپنی دل و نگاہ میں، قلب میں بٹھانی چاہیے کہ حالات ظاہری اعتبار سے جتنے ہمارے حق میں خراب ہوتے چلے جائیں گے نا، اتنے ہی ہم اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ یہاں تک کہ جب اہل ایمان مایوس ہو گئے، رسول مایوس ہو گئے، جو لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے ہم غالب آئیں گے، ایمان غالب آئے گا، اللہ کا کلام غالب آئے گا، اللہ کا اتارا ہوا دین غالب آئے گا، یہ جو لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے ان کے دلوں میں بھی مایوسی۔ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا، اور ان کے دل میں یہ بات آنے لگی، گمان ہونے لگا انہم قد کذبوا، جو ان سے وعدہ نصرت کا کیا گیا تھا، غلبے کا کیا گیا تھا، فتح کیا تھا، کامیابی کا کیا گیا تھا، وہ تو جھوٹا ہو گیا، ان کو جھٹلا دیا گیا۔ جاءہم نصرنا، جب یہ کیفیت بنی تب ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں نجات دے دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ اہل ایمان کو نجات دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب ہماری مدد اہل ایمان کے لیے آتی ہے تو جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، جبار قسم کے لوگ ہیں، فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ہماری پکڑ رد نہیں کی جا سکتی، لوٹائی نہیں جا سکتی، پھر ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ مہلت اللہ کی طرف سے ظالموں کو ملتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، مہلت دیتا ہے اللہ، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں ہماری لگام کو کسنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر جب اللہ لگام کو کستا ہے تو ان کیدی متین،
پہ میری پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، فرعون کی طرح چھٹپٹاتے ہیں لیکن پھر وہ بچ نہیں سکتے۔ ان قیدی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت۔ دوسری حقیقت جو ہم ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب حالات امت کے لیے بگڑتے ہیں، مصائب کی گھنڈور گھٹائی چھا جاتی ہے، مخالف حالات انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مخالف ماحول اسلام کو، اہل اسلام کو بہا کر لے کے چلا جائے گا، ختم کر دے گا، ایسے مخالف حالات میں، حوصلہ شکن حالات میں، ایسی سچویشن میں، صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس امت کے اندر روحانی طاقت اٹھائی۔ وہ اندر سے روحانی طاقت امت کے لوگوں میں، امت کے افراد میں، امت کے گروہوں میں، امت کی جماعت میں بیدار ہوتی ہے اور پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، ظالموں اور جابروں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتے ہیں، عین کمزوری کے عالم میں، دشمن کے غلبے کی حالت میں بھی دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جانا، حوصلہ دکھانا، سرنڈر نہ ہونا، اپنے ہتھیار نہ ڈالنا اور انہی کی طرح ان سے بات کرنا، یہ صرف امت محمدیہ کے افراد کا خاصہ ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں ظالموں کے سامنے، جابروں کے سامنے، وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہیں، لیکن امت کی یہ خاصیت رہی ہے کہ بظاہر حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، بیچ میں ایسے افراد اٹھتے ہیں، ایسی جماعتیں اٹھتی ہیں، ایسے ملک اٹھتے ہیں تو ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی جواب ان کو دیتے ہیں اور پھر امت کے تمام افراد کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، ہمتیں جو پست ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، وہ حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دشمن کا خاتمہ ہوگا، دشمن کمزور ہوگا، مخالف طاقتیں کمزور ہوگی۔ یہ ہماری پوری تاریخ بتاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد حالات بہت سنگین ہو گئے تھے، بہت سنگین ہو گئے۔ حضور کا ادھر انتقال ہوا، وصال ہوا، ادھر ارتداد کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، مرتدین کا۔ آج بھی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے نا، ایکس مسلم ہیں ہم، یہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کے جو لوگ اپنا رخ بدلتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب یہاں ظالموں کی حکومت ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مکانوں کو توڑا جا رہا ہے، انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، تو یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ تب وہ حالات کی طرف چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ حضور کی وصال کے فوراً بعد بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے، لوگ مرتد ہونے لگے، قبیلے مرتد ہونے لگے، کچھ زکات دینے سے منع کر دیا، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سجا، مسلمہ کذاب، اور لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، حضور کے جانشین تھے، آپ خطبے میں سنتے ہوں گے، ارحم امتی بامتی ابوبکر، حضور کی امت میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل، مشفق، مہربان ابوبکر ہیں، اتنے نرم دل تھے۔ ایسے آدمی ایسے حالات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو عمر جیسا بہادر ہونا چاہیے، مضبوط حوصلے والا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، کرشمہ دیکھیے، اسلام کا معجزانہ کرشمہ دیکھیے۔ اللہ نے ابو بکر کو اس کے لیے کھڑا کیا۔ صحابہ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں مرتدین کے خلاف لشکر بھیجوں گا، زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف لشکر بھیجوں گا، اس قبیلے کے خلاف لشکر بھیجوں گا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف لشکر بھیجوں گا۔ عمر جیسا بہادر انسان آ کر کہنے لگا، مشورہ دینے لگا، حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں، لشکر مت بھیجیے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیے، عبادت کیجیے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیے، حالات ٹھیک نہیں، لشکر بھیجنے ایسے نہیں ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے ایسے حالات نہیں ہے۔ یوں دھکا مارا، جبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر و حوصلہ مند تھے عمر، اور ایسے حالات آئے کہ تم کمزور پڑنے لگ گئے، نہیں تمہارا مشورہ میں نہیں مانوں گا۔ حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ نے ابو بکر کے جس کام پر کھڑا کیا تھا میرے سینے کو بھی کھول دیا، میری بات بھی سمجھ میں آ گئی، بعد میں آئی کہ ابو بکر ٹھیک تھے۔ ایسا رحم دل انسان کھڑا ہو گیا، لشکر بھیجے ہیں اور تمام کے تمام جو سنگ کھڑے کر رہے تھے اسلام کے خلاف،
فتنے کھڑے کر رہے تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے ابو بکر نے نبیوں والا کام کیا ہے۔ ابو بکر جیسا نرم دل اس وقت اگر انسان نہیں اٹھتا تو اس امت کی پٹری، اس امت کی گاڑی پتہ نہیں کس پٹری پہ چلی جاتی، گمراہی کی پٹری پہ سنبھل نہیں پاتی اور اس پوری دنیا میں اسلام نہ پھیل پاتا۔ حالانکہ میرے مخالف تھے، اللہ نے پھر کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیا اور حالات کو موافق بنا دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، ایک مثال دی۔ اس کے بعد آگے آئیے، تاریخ پڑھیے، اسلامک ہسٹری پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا مایوسی کی یہ جو حالات ہیں نا، ان میں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ بعد میں آگے چڑھیے، اسلام پھیلا ہے، آگے ملکوں میں گیا ہے، یروشلم فتح ہوا ہے جو فلسطین ہے موجودہ، اور یہ پورا علاقہ اسلام کے زیر نگین آ گیا۔ عیسائیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ آ گیا ہے، یہاں کے ذخائر، یہاں کے خزانے، یہاں کی بہترین سرسبز و شاداب زمین، اور یہ بہترین آج بھی آپ دیکھیں نا انہی ملکوں کے پاس زمین کے اندر زیر زمین جو ذخائر ہیں، ایسے قیمتی ذخائر اللہ نے کہیں بھی نہیں رکھے۔ لالچ آئی، دوسرے دل کے اندر یہ بات اٹھی کہ اس پورے علاقے سے اسلام کا ہم نام ختم کر دیں، اسلام کا زور ختم کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے لشکر لے کے آئے، وہ لوگ زبردست لشکر اور حملے پہ حملے کیے ہیں، جس کو آپ صلیبی جنگ کہتے ہیں، کروسیڈ وار۔ یہ جو افغانستان پر 2001 پر حملہ کیا تھا، بش نے اس وقت یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ کروسیڈ وار ہے، صلیبی حملہ ہے، صلیبی جنگ ہے، مذہبی جنگ کا نام اس کو دیا تھا۔ تو وہ صلیبی جنگیں تھی، عیسائی حملے پہ ہم کر رہے ہیں، اور چونکہ مسلمانوں میں اختلاف تھا، حکمران خلیفہ جو تھے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، کمزوری تھی، عیش پرستی میں مبتلا تھے، صلیبی غالب آ گئے، یروشلم ان کے قبضے میں چلا گیا۔ 200 سال تک یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے، 90 سال تک بیت المقدس مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی ہے۔ بظاہر حالات ایسے تھے کہ اب ہمیشہ یہاں ڈیرا ڈالے رہیں گے، جمے رہیں گے، اب یہاں اسلام کا نام نہیں ہوگا اور ختم ہو جائے گا اسلام اور مسلمان کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس کمزوری کے عالم میں اللہ نے پھر کھڑا کر دیا عماد الدین زنگی کو، نور الدین زنگی کو۔ دونوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی طاقت کو کچھ کمزور کیا، پھر ان کے شاگرد اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، اور اس نے صلیبیوں کو ایسی شکست دی کہ اس علاقے سے صلیبیوں مسیحیوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ یہ صلیبی جنگیں تھی، بظاہر حالات مایوس کن تھے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹا ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے تاریخ میں، تاتاریوں کا فتنہ ہے۔ تاتاری وحشی قوم، جنگلی قوم، بت پرست قوم، خون ریزی کرنے والی قوم، بہادر قوم بھی تھی، لڑاکو قوم تھی۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، انہوں نے اسلامی ممالک پر، ان اسلامی خطوں علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اتنے خطرناک وار، اتنے خطرناک حملے، آندھی کی طرح آئے، آندھی کی طرح تاتاری چھوٹے چھوٹے علاقوں کو، خطوں کو، خلافتوں کو، ملکوں کو، بادشاہتوں کو ختم کرتے چلے گئے، اب پورا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ کرریہ لقیم، عرب مورخین لکھتے جیسے بانجھ خطرناک نقصان دہ ہوا ہوتی ہے نا، آندھی طوفان، اس طرح یہ آتے چلے گئے، سب کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ لاجا چاہیے اب آخری قلعہ ہے بغداد، خلافت کا کیپٹل سٹی ہے مسلمانوں کی، اس پر بھی حملہ کر دیا جائے۔ ادھر بڑے ہیں، مسلمان ایسے ہی کمزور تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اس پر بھی قبضہ کر دیا۔ مسیحیوں نے یروشلم میں جب فتح کا جھنڈا گاڑا تھا، مسلمانوں کا اتنا خون کیا تھا، 10,000 لوگوں کو ایک دن میں مارا تھا۔ ان کے گھوڑے جب چل رہے تھے یروشلم میں تو گھٹنوں تک خون میں چل رہے تھے۔ اور یہاں پر جب تاتاری آئے ہیں بغداد میں، وہ تباہی مچائی ہے۔ علامہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیاں جمع کی جاتی تو قطب مینار بن جاتا۔ اتنی خون ریزی کی، اتنی غارت گری کی، خلیفہ کو پکڑا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور جو وہاں کتب خانے تھے، لائبریریاں تھی، مسلمان اہل علم تھے، علم دوست تھے، تہذیب و تمدن کو پھیلانے والے تھے، لاکھوں کروڑوں کتابیں تھی، سب کو جلا دیا۔ جو صرف مسلمانوں کا سرمایہ نہیں تھی، انسانیت کا سرمایہ تھی۔ انسانیت بہت مصیبتوں کو پڑھ کے آگے ترقی کرتی، جلدی ترقی کرتی، سب کو جلایا۔
اور اس کی ذات کو دریائے دجلہ میں ڈالا. مورخین نے لکھا اس کی سیاہی، جو سیاہی تھی، کالا پن تھا، وہ اتنا اس راکھ کا تھا، دجلہ کا پانی ہی پورا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا تھا. کیا تباہی مچائی ہوگی اتنی خطرناک قوم. کہا جاتا تھا، ایک بات مشہور ہو گئی تھی، جیسے آج کل بھی ایک طاقت کے بارے میں مشہور ہے. بات یہ مشہور ہو گئی تھی، یہ کوئی افسانوی طاقت ہے، یہ افسانوی طاقت ہے. افسانوی طاقت کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ظاہر ہوتی ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا. وہ اجے ہے، وہ انبیٹیبل ہے، ناقابل شکست ہے. جیسے اسرائیل کے بارے میں آج تک مشہور تھا، کچھ سال پہلے تک مشہور تھا، اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، ایک سوئی بھی ادھر نہیں جا سکتی. پہلے فلسطینی ہے اس افسانوی طاقت کو سبوتاز کر دیا، اور اب ایران نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ کوئی ناقابل شکست نہیں ہے. ناقابل شکست صرف ایک اللہ کی ذات ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری. سروری طاقت و قوت اسی ذات کے لائق و شان کے لائق ہے، باقی سب آزر کے بت ہیں. آج مٹنا ہے تو کل مٹنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری. 200 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو غلام تھے. غلاموں کے حوصلے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے دکھایا یہ اسلام کا معجزہ ہے. سیف الدین قطز کو کھڑا کیا جو غلام تھا اور اسلامی کمانڈر تھا، مسلم کمانڈر تھا، اور اس نے عین جالوت کے موقع پر ایسی شکست بھاش دی تاتاریوں کو کہ عجیب ایک معجزہ ظاہر ہو گیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. تاریخ میں یہ ہوا ہے جو غالب طاقت ہوتی ہے، جو ماتحت ہوتے ہیں، مفتوح ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں نا، وہ غالب قوم کے اثرات مفتوح قوم پر پڑتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، تو ان کے مشرکوں کے اثرات شادی بیاہ عقیدے وغیرہ کے مفتوح قوم پر پڑتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. فاتح قوم کے اثرات چاہے عقیدے کے ہو، دین کے ہو، دھرم کے ہو، روایات کے ہو، رسم و رواج کے ہو، سب مفتوح قوم قبول کرتی ہے. لیکن یہاں پر یہ مقولہ بالکل الٹا ہو گیا. فاتح قوم جو تاتاری قوم تھی وہ پوری کی پوری، جس نے مسلمانوں کو مغلوب کیا، اسلام کے سامنے مغلوب ہو گئی. جس نے مسلمانوں کو زیر کیا وہ اسلام کے سامنے آ کے خود زیر ہو گئی اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. یہ حالات، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایک موجودہ حقیقت بتا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ ترکی جو ہے نا، ابھی آپ کو اسلام پسند یہاں نظر آ رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے، مصطفیٰ کمال اتا ترک یہاں آیا تھا. ایک مسلم ریفارمر، سماجی ریفارمر بن کے آیا تھا، اور اندر سے اسلام دشمنی تھی. اسلام کا نام چن چن کے اس نے وہاں ختم کرنا چاہا. پابندی لگا دی سب چیزوں پر. ٹوپی نہیں پہن سکتے، ہیٹ لگاؤ، پگڑی نہیں پہن سکتے، اسلامی کوئی شعار پہچان اختیار نہیں کر سکتے، عورتیں سر پر دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، نقاب نہیں رکھ سکتی، پہن نہیں سکتی ہے. اذان پر پابندی، اذان عربی میں نہیں کہہ سکتے، عربی حروف پر پابندی، عربی لپی ختم کر دی، لاطینی لپی لکھو، اسی میں سب کچھ استعمال کرو. یعنی اسلام کے ایک ایک چیز کو مٹانا چاہا تھا. لیکن 50-60 سال کا عرصہ گزرا اور وہ جو خواب سجائے بیٹھے تھے کہ یورپ سے، کیونکہ یہ یورپ کا علاقہ ہے، اسلام مٹ جائے گا، لیکن اب وہاں دیکھ رہے ہیں روز بروز اسلام پسندوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت تو تمام عالم اسلام کی امیدیں ترکی کے اس پر خلیفہ پر لگی ہوئی ہے، یا بادشاہ پر، یا وزیر اعظم و صدر پر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے. تو یہ ایک حقیقت ہے. حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات جتنے سنگین ہوتے چلے جائیں گے نا، دل کے اندر یقین بیٹھائیں اب اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی. آنے والا دور اسلام کا ہے، اس میں کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ظاہری حالات کیسے بھی ہو، حضور کی پیشین گوئی ہے. بات ختم کر رہا ہوں. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. میرا یہ معاملہ، میرا یہ دین، دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں، جہاں دن اور رات کا اثر ہے، وہ نشان ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور رات
جہاں تاریخ ہوتی ہے نا وہاں تک میرا دین غالب آئے گا. ابھی تک غالب تو نہیں آیا نا, تو اس کا مطلب اب غالب آنے والا ہے. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَطَنٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ. کوئی کچا پکا گھر اللہ نہیں چھوڑے گا, اس میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا. کچے گھر سے مراد دیہاتی علاقہ, پکے گھر سے مراد شہری علاقہ, ہر جگہ چپے چپے پر اللہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا. اب اسلام کے اندر جو عزت کے ساتھ آنا چاہے گا اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دے گا, اور اگر کوئی نہیں آنا آئے گا ذُلًّا يُذِلُّ بِهِ أَهْلَ الْكُفْرِ, اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور ذلیل کر دے گا. حضور نے پیشین گوئی ہے ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے پوری زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا. اسکرین پر جیسے گلوبل میپ آ جاتا ہے نا, وہ پورا گلوبل میپ حضور کے سامنے رکھ دیا گیا. فرائیت مشارقها ومغاربها, میں نے زمین کے مشرق دیکھے مغرب دیکھے, پوری زمین مجھے نظر آئی. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا, وہ جو پوری زمین جتنی سمیٹ کر کے مجھے بتائی گئی تھی, میری امت کی حکومت وہاں پہنچ کے رہے گی. یہ حضور کی پیشن گوئی. ایک اور پیشن گوئی کہتے بات ختم کروں. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے, عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے. ان سے حضور نے, صحابہ نے پوچھا, جو موجود لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور نے روم اور قسطنطینیہ کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ایک صندوق نکالی, اس کے اندر سے کچھ نوشتے, کچھ لکھی ہوئی باتیں نکالی, اور کہنے لگے ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے, حضور فرما رہے تھے, ہم حضور کے اقوال جملے لکھ رہے تھے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, روم اور قسطنطنیہ دونوں شہروں میں سے پہلا کون فتح ہوگا؟ اس کا مطلب صحابہ جانتے تھے یہ شہر فتح ہوں گے, علاقے فتح ہوں گے, اس لیے پوچھا. حضور نے فرمایا پہلے ہرقل کا شہر فتح ہوگا. ہرقل کا شہر قسطنطینیہ تھا, اب موجودہ اس کا نام استنبول ہے. فتح ہو چکا ہے یا نہیں؟ فتح ہو چکا ہے. 23 سال کے نوجوان محمد ابن مراد, جو محمد الفاتح کے نام سے تھے, عجیب و غریب طریقے سے انہوں نے اس کو فتح کیا تھا. آپ لوگ سرچ کر کے ان کی پوری ہسٹری پڑھ لیں, وقت نہیں ہے. عجیب و غریب طریقے سے انہوں نے اس کو فتح کیا. فتح ہو گیا 9ویں صدی ہجری میں, 15ویں صدی عیسائی میں فتح ہو گیا. اب کون سا شہر باقی ہے؟ روما, موجودہ اٹلی, وہ بھی فتح نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق دوبارہ اسلام یورپ میں داخل ہوگا اور اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے گا. ضروری نہیں ہے تلوار کے زور سے جائے, میزائل کے زور سے جائے, اور ہوائی جہازوں کے زور سے, جنگی جہازوں کے ذریعے سے یورپ فتح ہو. قلم کے زور سے بھی, سیرت کے مطالعے کے زور سے بھی, قرآن کے اسٹڈی کے ذریعے سے بھی فتح ہو سکتا ہے, جسے صلح والی فتح کہتے ہیں. نا فتح نالا کا فتح مبینہ, لوگ اسلام کو پڑھیں گے اور داخل ہوں گے اسلام میں, اور وہاں اسلام کو فتح ملے گی, اور یہ حضور کا فرمان ہے انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اس لیے حالات سے نہ گھبرائیں, مایوس نہ ہو. اور یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں, کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ جبر و قہر کے جو بت ہیں, یہ جبر و قہر کے جو بت ہیں, یہ سامنے کھڑے ہیں, جو جبر و قہر کے بت ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں, جو خدائی دعوے کر رہے ہیں, بٹا کے رکھ دیں گے, زمین میں ملا دیں گے, فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ خدائی دعوے. جبر و قہر کے بت ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں, جو پانی کے بلبلے ہیں یہ بس نام کے بڑے, پانی کے بلبلے ہیں یہ بس نام کے بڑے ہیں. ایک امر کن کی مار ہے یہ, اللہ کا امر کن آ جائے گا نا, سب کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک امر کن کی مار ہے یہ تاریخی سلسلہ ہے. اللہ اسی طرح ظالموں کو جو ہے تہس نہس کرتا ہے, اور انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں ہوں گے, اسلام کے حق ہوں گے, اہل اسلام کے حق ہوں گے. آگے والی صدی ہماری, علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, بار بار وہ کہا کرتے تھے, 20ویں صدی کیپٹلزم کی تھی, یعنی سرمایہ داروں کی تھی, دوسرے الفاظ میں کہ عیسائیوں کی تھی. 19ویں صدی کیپٹلزم کی تھی, سرمایہ داروں کی تھی, عیسائیوں کی تھی. 20ویں صدی کمیونزم کی ہے, یہودیوں کی ہے, اور 21ویں صدی صرف اور صرف اسلام کی ہوگی انشاءاللہ. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.